نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج جن دو آیات کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو سچوں کی سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہو اس کی اطاعت کرو۔ اگرچہ اولی الامر منکم کے تحت بادشاہ وقت بھی آتا ہے، مگر اس صورت میں آتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا سچا پکا غلام ہو، غیر شرعی حرکات سے اجتناب کرنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار ہو، تو اولی الامر منکم سے مراد وہ ہوتا ہے، میں یوں کہہ دوں کہ اگر ابو بکر صدیق ہوں تو اولی الامر منکم حضرت فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت مولا علی ہوں، حضرت امام حسن پاک ہوں، حضرت امام حسین پاک ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ ہوں، سلطان نور الدین زنگی جیسے لوگ ہوں، ایسے لوگ جن کو میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ ناز حاصل تھی، اس سے مراد اولی الامر منکم یہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور بعض تفاسیر کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اولی الامر منکم سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں شریعت میں جن کی تقلید کی جاتی ہے، جیسے فقہا ہیں، جیسے امام اعظم ہو گئے، جیسے امام مالک ہو گئے، حضرت امام شافعی ہو گئے، حضرت امام احمد بن حنبل ہو گئے، اور
بعض صوفیاء نے یہ لکھا ہے اولی الامر منکم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے بعد جو ہو تم میں سے مگر شریعت کا تابع دار ہو، شریعت کا پاسدار ہو، اس کی اتباع کرنا بھی میرے آقا کی اتباع ہے، اور میرے آقا کی اتباع در حقیقت خدا کی اتباع ہے۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، جیسے مظلوم کو پناہ ملتی ہے، جب بادشاہ عادل ہو تو اس کے لیے اجر ہے، اور جب بادشاہ ظالم ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور اگر بادشاہ ظالم ہو تو عوام کو صبر کرنا چاہیے، یہ عوام کے اوپر بوجھ ہے، اور اگر بادشاہ عادل ہو تو عوام کو شکر کرنا چاہیے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ عزیزان محترم، سایہ سے مراد رحم ہے، سایہ سے مراد پناہ ہے، سایہ سے مراد جس طرح درخت کے سایہ کے نیچے پناہ لی جاتی ہے، اسی طرح مظلوم لوگ بادشاہ کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں، لوگوں کے شر سے پناہ لی جاتی ہے، اور جو ایسا عادل بادشاہ ہو وہ قیامت والے دن وہ منصف بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ پر ہوگا، اور جو ظالم بادشاہ ہوگا وہ شیطان کے سایہ میں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر بندے کی اپنی سلطنت ہے، اگر باپ ہے تو اس کی اولاد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اگر ماں ہے تو اس کی بچوں کی پرورش کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، اگر استاد ہے تو شاگردوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر پیر ہے تو مریدوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اس کو تیاری کر کے جانا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ مثلا اگر کسی کے 8 بچے ہیں اور صبح اٹھ کے وہ 8 کی 8 نماز نہیں پڑھتے، تو ان 8 کے نماز نہ پڑھنے کا وبال اس کے باپ پر ہوگا یا ماں پر ہوگا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ بچے بد فطرت ہیں، بد کردار ہیں، شرابی ہیں، یا مختلف جو ہے وہ ایسے معاملات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ جو غیر شرعی حرکات و سکنات ہیں، اس کے بارے میں والدین سے سوال کیا جائے گا تم نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ کیا تھا کہ ایک باپ کو بیٹے نے مارا تھا، اونٹ کے جبڑے سے مارا، تو جو باپ تھا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ گیا، حضور میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بیٹے کو پکڑ کے لایا جائے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹے کو لایا گیا تو آپ نے سوال کیا، بیٹے تو نہیں جانتا والدین کے کیا حقوق ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ کہنے لگا امیر المومنین، میں نے باپ کو نہیں مارا، میں نے اپنی ماں کو بھی مارا ہے، اپنے باپ کو بھی مارا ہے، دونوں کو مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کس لیے مارا ہے؟ حضور میرے باپ نے میری تربیت نہیں کی، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، مجھے نماز نہیں آتی، روزے سے وقفیت نہیں ہے، مجھے احکام شریعت نہیں آتے۔ ہم ساری زندگی اپنے باپ اور بیٹا دونوں اکٹھے مل کے اونٹ چراتے ہیں، جب 2 اونٹ آپس میں لڑتے ہیں تو میرا باپ ان کو ڈنڈے مارتا ہے جس سے دونوں اونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب آج میں گھر میں آیا تو میرے ماں باپ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے یہ تربیت لی ہوئی تھی کہ جب لڑائی ہو رہی ہو چھڑانا ہو تو دونوں کو مارا جائے۔ تو میں نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے جیسے وہ اونٹوں کو مارتا تھا، میں نے اپنی ماں کو بھی مارا ہے، باپ کو بھی مارا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا لڑائی ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمایا بیٹے کو سزا نہیں، اس سزا کا مستحق باپ ہے۔ اگر تو اسے در رسول پہ لے کے آیا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ باپ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر تو اسے در مصطفیٰ پہ لے کے آیا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو نے اس کو نماز سکھائی ہوتی
ہوتی، روزہ سکھایا ہوتا، اس کو تعلیمات مصطفی عطا کی ہوتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کو سزا نہیں ملے گی، سزا تجھے ملے گی، تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے آج یہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ ہم خدا کی بات نہیں مانتے۔ جب اللہ کی بات نہیں مانتے تو بچے کیسے مانیں گے؟ توبہ تو تبھی ہوگی نا کہ آپ صدق کے دل سے توبہ کریں گے، پھر جس کو توبہ کی تعلیم دیں گے تو وہ بھی توبہ کرے گا۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ تبلیغ کی بھی تاریخ اور طریق ہوتا ہے۔ تاریخ تو بڑی پرانی ہے، اور طریقہ کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا آپ منایا ہے۔ بھئی دسترخوان بچھایا، لوگوں کو بلایا، اور پھر فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو انہوں نے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ تو فرمانے لگے اب خدا کو ایک مانو، میری رسالت کا اقرار کرو۔ تو محبوب علیہ السلام نے یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ جب تم گھر میں بیٹھو تو تبلیغ کیا کرو، دسترخوان پہ بیٹھ کر پہلے تم خود نماز پڑھو، روزہ رکھو، تم جو ہے نا بد اخلاقی سے پرہیز کرو، غیبت سے پرہیز، چغل سے پرہیز کرو، بچوں کو دسترخوان میں کھانا کھلا کے پھر اللہ کی محبت کا بھی درس دو اور رسول اللہ کی محبت کا بھی درس دو۔ فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی عوام پر حاکم بنا دے اور وہ بندہ عوام کے ساتھ خیر کہی نہ کرے، اس کے کام نہ آئے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، امارت مت مانگو، بادشاہت مت مانگو، کیونکہ اگر تمہیں حکومت مانگنے سے مل جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم اس کی طرف سپرد کر دیے جاؤ۔ کیا مانا؟ کہ ہو سکتا ہے تم نبھا نہ سکو اور تمہیں قیامت والے دن سخت حساب تم سے لیا جائے۔ ہاں، ایک صورتحال علماء نے لکھی ہے کہ اگر کوئی بادشاہ وقت ایسا ہو کہ غیر شرعی حرکات ہوں تو پھر علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود بادشاہ بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے جو اکابرین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے نوازا ہے اور مختلف کرم نوازیاں عطا کی ہیں، ان کی زندگی اور تعلیمات کیسی تھیں؟ وہ بہترین سے بہترین انسان ہوا کرتے تھے جن کو حاکم وقت بنایا جاتا تھا۔ آپ دلائل النبوت اٹھائیں نا، آپ کو ایک وہاں پہ روایت ملے گی، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا نا، تو آپ جا رہے تھے سفر میں تو دیکھا کہ ایک جو سانپ ہے نا، کافی موٹا تازہ اژدہا، وہ مرا پڑا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیلچہ لے کر نا اس کی قبر کھودنا شروع کر دی، اس کو دفنانے کے لیے سانپ کو۔ ابھی آپ بیلچہ لے کر نا اس کی قبر کھود رہے ہیں تو ساتھی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ بیلچہ ہمیں دے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا دل کر رہا ہے اس کی قبر میں خود بناؤں۔ اب آپ قبر کھود رہے ہیں اس کو دفنانے کے لیے، تو ایک روشنی نمودار ہوتی ہے اور اس روشنی سے آواز آتی ہے کہ یا مسرک رحمک اللہ، اے مسرک تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس روشنی کی طرف دیکھا اور کہا تو کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس نے بتایا بات دراصل یہ ہے کہ جس کو تم دفنا رہے ہو قبر کے اندر نا، اس کا نام مسرک ہے، یہ وہ جن ہے جس نے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا اور بیعت کی تھی، یہ صحابی جن ہے۔ اور آپ نے پوچھا ہے عمر بن عبدالعزیز نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ جو جنات محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے وہ سارے فوت ہو گئے، ہم دو بچے ہوئے تھے، اب یہ مسرک دنیا سے چلا گیا اور میں ابھی زندہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی بچ گیا ہوں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا
کہ تم اور کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا تیرا نام عمر بن عبدالعزیز ہے؟ آپ فرمانے لگے ہاں میرا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو اس جن نے کہا کہ جب یہ مسرق محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسرق تجھے میری امت کا سب سے بہترین انسان زمین میں دفنائے گا۔ اب وہ بادشاہ وقت ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، فرمایا میری امت کا بہترین شخص تجھے زمین میں دفنائے گا۔ آپ نے کہا پھر قسم اٹھا کے کہو کہ یہ بات سچ ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم، میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت کا بہترین انسان تمہیں دفنائے گا۔ آپ بار بار اس سے پوچھتے ہیں، جب وہ بتاتے ہیں خدا کی قسم محبوب نے یہ فرمایا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، فرمانے لگے کہ میرے آقا نے مجھے فرمایا کہ امت کا بہترین یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہمارے بادشاہ حاکم وہ ہوتے تھے جو امت کے بہترین لوگوں میں ہوا کرتے تھے، جو امت کے بہترین لوگوں میں ہوا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رات کو کوئی مملکت کا کام کر رہے تھے۔ آپ کی بیوی کا نام فاطمہ ہے، وہ آ کے آپ کے قریب بیٹھ جاتی ہیں۔ جب آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، آپ نے پوچھا کس لیے آئی ہو؟ انہوں نے کہا جی گھر کے معاملے میں کچھ بات کرنی ہے۔ آپ نے چراغ بجھا دیا، جس چراغ کی روشنی میں آپ کچھ لکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے وہ چراغ بجھا دیا۔ جیسے ہی آپ نے چراغ بجھایا تو گھر والی نے کہا جی معاملہ ہے، میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں بات کرنے کے لیے، آپ نے چراغ بجھا دیا۔ تو آپ نے جواب دیا میں چونکہ سرکاری کام کر رہا تھا اور یہ تیل جو ہے بیت المال سے آیا ہے، یہ دیا بھی سرکاری ہے، تو اب تو نے گھر کی بات کرنی ہے تو لہٰذا گھر کی باتوں میں یہ دیا نہیں جلا سکتا، گھر کی باتوں میں یہ دیا نہیں جلا سکتا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی گھر والی نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز بچے جو ہیں وہ عید کا موقع آنے والا ہے، ان کو کپڑے ضرورت ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ضرورت ہیں، آپ مہربانی کریں آپ خزانچی کو بلائیں اور 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں تاکہ ہمارے بچے اچھے کپڑے پہن لیں اور عید جو ہے ان کی اچھی گزر جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا پہلے تم لکھ کے دے دو، میں 1 مہینہ زندہ رہ سکوں گا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے طہارت، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے اللہ سے ڈرنا، یہ ہے اللہ کا قرب، یہ ہے اللہ کی محبت، یہ محبوب علیہ السلام کا طریقہ کہ تقویٰ سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی بار بار توجہ اللہ کر رہے ہیں، رجوع اللہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ شخصیات ہمارے بادشاہ ہوا کرتے تھے، آپ توجہ تو کریں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب بھیڑیا اور بکری اکٹھے چرتی تھی اور بھیڑیا کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بکری کو کھائے۔ عمر بن عبدالعزیز وہ بادشاہ وقت ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کا میں تھوڑا سا تعارف بھی کرا دوں کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں کون۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ یقین فرمائیں میری طبیعت سیٹ نہیں ہے، شوگر بہت آپ ہے، مجھ سے بات نہیں ہو رہی، اور مجھ سے تو بات ہو رہی مراقبہ آپ کو ہو رہا ہے، آپ ذرا زور سے سبحان اللہ بولتے رہے۔ میں بڑی تکلیف کے اندر یہ گفتگو کر رہا ہوں، مجھ سے بات نہیں ہو رہی، بار بار گلا خشک ہو جاتا ہے اور طبیعت جو ہے عجیب ہے، اور تکلیف کی وجہ سے میں ساری رات اور سارا دن نہیں سو سکا، بخار ہے بڑا تیز۔ آپ جو ہے توجہ سے بھی سنیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سو جائیں، خصوصاً جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تو توجہ میری طرف رکھے نا۔ عزیزان محترم، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں کون؟ یہ وہ شخصیت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک ماں اپنی بچی کو کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو وہیں پہ رک گئے دروازے پہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس بچی نے کہا اماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، تجھے پتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اگر پتہ چل گیا تو اتنے کوڑے مارے گا، اماں یاد کرے گی تو۔ کہنے لگی اس وقت حضرت فاروق اعظم کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بچی نے کہا اماں فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے، فاروق اعظم کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت دل میں پابست ہو جائے تو یہ مقام ولایت پر بندہ فائز ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم توجہ سے سنتے رہے،
انہوں نے کہا بیٹا ملاؤ پانی، کہنے لگی میں پانی نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ فاروق اعظم نے دیکھ لیا تو یہاں دنیا میں سزا مل جائے گی، اور ہم نے پانی ملا دیا، فاروق اعظم نے نہ دیکھا تو آخرت میں سزا ملے گی، اما دونوں صورتوں میں سزا سے بچ نہیں سکتی، میں نہیں ملاتی پانی، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے سنا، گھر آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور فرماتے بیٹا میں نے آج طیبہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے ایک ایسی جو ہے نوجوان بچی کی آواز سنی ہے جو خوف خدا رکھنے والی ہے، جو تقوی طہارت رکھنے والی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں ایسی بچی میری بہو بننے کا شرف حاصل کرے، تم میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا؟ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جب رشتہ داری کرنی ہو نا تو پیسے نہیں دیکھنے، مال و متاع نہیں دیکھنا، ہو سکتا ہے حرام کی کمائی سے تمہیں بلڈنگ اور یہ گاڑیاں اور یہ نظر آ رہی ہوں، دیکھنا یہ ہے وہ بچہ اور بچی تقوی کے کون سے درجے پر فائز ہیں، تقوی دیکھ کر، طہارت دیکھ کر پھر رشتہ کرنا چاہیے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، میرے بعد میرے صحابہ کی سنت بھی میری سنت ہے، ان کا راستہ بھی میرا راستہ ہے۔ عزیزان محترم، پھر حضرت عاصم بن عمر، آپ نے تو حضرت عبداللہ بن عمر کا نام سنا ہے نا، حضرت عاصم بن عمر بھی حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، انہوں نے کہا حضور میری شادی کر دیں۔ اب اس بچی کا رشتہ مانگا، حضرت عمر کی وہ بچی بہو بنی جس نے دودھ میں پانی نہیں ملایا تھا، اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، حضرت عاصم کی بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس بیٹی سے اس کی شادی ہو گئی تو پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، اس لیے آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تقوی طہارت میں یہ اپنے دادا کی مثل بنے، اپنے نانا کی مثل بنے، اور جو ہے دین کو نافذ کرنے میں حضرت فاروق اعظم کے ثانی بنے۔ جب یہ حیات تھے تو ان کا دور سلطنت تھا، اس وقت تک کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ زکوٰۃ دینے والے مل جاتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، اتنا امیر ہو گئے۔ ہر طرف سے گورنر جو تھے انہوں نے کہا حضور ہم تو زکوٰۃ اکٹھی کر کے دینا چاہتے ہیں، کوئی لیتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کاروبار کراؤ، پھر اور شکے فقہا سے پوچھ کے آپ نے جو ہے نا نافذ فرمائی، لیکن آپ کے زمانہ کے اندر کوئی زکوٰۃ دینے والے تو مل جاتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ ابھی آپ نے دیکھا سیلاب کی صورتحال ہے نا، تو عجیب صورتحال ہے۔ عجیب صورتحال یہ ہے کہ آپ اس علاقے کا وزٹ کریں نا، الحمدللہ اس وقت جو ہمیں تانے دیتے تھے نا کہ اوئے تم میلاد پہ خرچہ کرتے ہو، یہی بیوہ مساکین کو دے دو، ضرورت مندوں کو دے دو، میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں اس وقت سارے میلاد منانے والے سیلاب کی مدد کرنے والوں میں آگے آگے ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کو دیکھ لیں، تحریک لبیک کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ کئی سنی تنظیمیں اور کئی تو ایسے بھی ہیں، انہوں نے کہا ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم نے چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے، اخبار پہ نہیں آنا، ٹیگ نہیں لگانا، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ خدا کی قسم تانا دینے والے نظر نہیں آتے، آج تانا دینے والے نظر نہیں آتے، بلکہ جو میلاد مناتے ہیں۔ اس وقت میں کل دیکھ رہا تھا دعوت اسلامی نے ایک جگہ پر 2000 خیمے لگا کے دیے ہیں۔ ہمارے پیر خانے سے نقیب آباد شریف سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پرسوں 70 لاکھ روپیہ ہم سیلاب والوں کو ابھی دیتے ہیں، اور حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبہ پنجاب میں ایک گاؤں ایسا دے دیں، ہم اس کی تعمیر بھی کریں گے اور 1 سال تک ان کا خرچہ بھی اٹھائیں گے۔ یہ اللہ ان کو سلامت رکھے، سجادگان نقیب آباد شریف انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نیریاں شریف والے، ان کو دیکھیں، ان کے جو ہے نا مریدین آپ کو ملیں گے۔ اب یا رسول اللہ کہنے والے دیکھ لیں، نکاح پڑھانا ہو تو یہ آگے نظر آتے ہیں، کل خانی ہو تو آگے نظر آتے ہیں، میلاد منانا ہو تو آگے نظر آتے ہیں، گالیاں سہنی ہو تو آگے نظر آتے ہیں، اور عوام کی خدمت کرنی ہو تب بھی آگے ہی نظر آتے ہیں۔ ہاں جی، آج ان کو سمجھ آ گئی اچھے طریقے سے، جو یہ کہتے تھے دین پڑھائیں گے تو بچے بھوکے مریں گے، اب دین پڑھنے والے وہاں پہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں، اپنے جانوں پہ کھیل کھیل کر لوگوں کو بچا رہے ہیں۔ ابھی ایک تنظیم نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے کہنے لگے جی کوئی مشورہ دیں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سامان لے کے جاتے ہیں، یہ جو آپ آج کل آپ اندازہ لگائیں نا، پہلے کسی شاپ پہ
یا کسی جگہ پہ رکتے تھے نا تو بھکاری بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے تھے. آج کل وہ ناپید ہیں، میسر نہیں ہے. آج کل وہ بھکاری نظر نہیں آ رہا ہے. اب سوچتے ہوں گے بھائی وہ کہاں گئے، وہ سارے ادھر ہی چلے گئے سیلاب والی جگہ پہ. اپنے بچوں کو لے کر جب بھی کوئی جاتے ہیں چھیننے لگ جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ سیلاب کی زد میں آنے والے سارے منگتے ہوں یا سوال کرنے والے ہوں. اور جب لوگ جاتے ہو کہتے ہیں لائن لگا لو، ان کی یہ بھی جو ہے نا غیرت گوارا نہ کرتے کہ لائن لگے. یہی بھکاری سب کچھ وصول کر لیتے، وہ بیچارے خیموں میں بھوکے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. انہوں نے تعلیم لی تھی تو حضرت فاروق اعظم سے لی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا بیت المال کے تیل سے صدقے والے اونٹوں کی مالش کر رہے تھے. کون کر رہے تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات نہیں کر رہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے پوچھا حضور کسی غلام کو کہہ دیں، فرمایا نہیں، یہ میرا حق بنتا ہے، میں ہی امت کا خادم ہوں. حاکم جو ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے امت کا، وہ حاکم جو ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے مخلوق خدا کا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جا رہے اونٹ کے اوپر بڑے تیز. کسی نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا، اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں. حضور خود کیوں جا رہے؟ فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو عمر کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے میں وہ خود اونٹ پکڑ کے بیت المال میں لا کے کھڑا کر دوں گا کہ اللہ جو سوال کرے گا اس سے بچ جاؤ. وہ عمر بن عبدالعزیز، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ ہے. ایک دن آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو آپ کی گھر والی آئی تو کوئی میٹھا حلوہ آپ کو پیش کیا. تو میٹھا حلوہ جب پیش کیا نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر والی کہنے لگی اے میرے سرتاج، جو آپ خرچہ ہمیں دیتے ہیں نا اس سے میں تھوڑا بچا کے نا میں رکھتی رہی ہوں. فرمایا کتنا بچاتی رہی ہو؟ اس نے کہا اتنا بچاتی رہی ہوں. آپ نے حساب لیا اور فوراً خزانچی کو بلایا، فرمایا اتنا خرچہ کم کر دے، یعنی بچت ہوتی ہے، یہ بچ سکتا ہے، یہ بیت المال میں محبوب کی امت پر خرچ کیا جائے. وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ امیر المومنین بنے، جب امیر المومنین نہیں تھے، محبوب کی زندگی میں یتیم بچیوں کے گھر جاتے، ان کا باپ بھی فوت ہو چکا تھا، ماں بھی فوت ہو چکی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر جاتے ان کو جانوروں کا دودھ دو کے دیتے تھے. اور جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جان کائنات ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے تو بچیاں اپنے گھر میں کہہ رہی ہیں، اپنی بہنیں ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں کہ صدیق اکبر مصروف ہو گئے ہیں، اب کون آئے گا جو ہمارے گھر میں خدمت کرے گا؟ کون آئے گا جو گھر میں صفائی کرے گا؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی ہیں، کون آئے گا جو ہمارے لیے دودھ کو دو کے دے گا جانوروں سے؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، بچیاں دروازہ کھولتی ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں. بچیاں کہنے لگی اے صدیق اکبر ہم تو سمجھ رہے تھے آپ نہیں آئیں گے. فرمایا پہلے جب میں آتا تھا یہ نفلی عبادت تھی، اب جو آیا ہوں یہ مجھ پر فرض ہے، تمہاری خدمت کروں، مجھ پر فرض ہے. میں یہ ہر مخیر حضرات سے درد مندانہ طور پہ یہ کہوں گا، طریقہ اپنانا ہے مخلوق خدا کی مدد کا تو صحابہ کا طریقہ اپنا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جب آپ جو ہے خلیفہ وقت بنے، آپ نے ایک رجسٹر بنایا کہ فلاں بیوہ کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں مسکین کی خدمت فلاں کرے گا، آگے نام لکھ دیا. تو مدینے کے اندر ایک بیوہ تھی جو نابینا تھی اور کافی بڑھیا تھی، کافی عمر رسیدہ تھی، اس کی خدمت کے لیے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. میں نے جب رجسٹر کھولا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں نے جب رجسٹر کھولا کسی کا نام نہیں تھا. میں نے کہا میں پتہ کرتا ہوں اس بیوہ اور کم جو ہے نا عمر رسیدہ بڑھیا کی خدمت کون کرے گا. ایسی عورت جو نابینا بھی ہے، آنکھیں بھی سلامت نہیں ہیں، عمر بھی کافی ہے، تو اس کی خدمت کون کرے گا؟ فرماتے ہیں میں رات کو گیا تو اس نابینا نے کہا بیٹا دیکھ نہیں سکتی، ابھی کوئی صفائی کر کے گیا ہے، ابھی کوئی مجھے کھانا کھلا کے گیا ہے، ابھی کوئی میرے گھر میں جھاڑو دے کے گیا ہے، ابھی کوئی مجھے پانی پلا کے گیا ہے. کہتے پھر سویرے گیا تو پھر یہی حال. میں جب وقت بدل کے جاتا رہا لیکن بڑھیا کہتی ابھی گئے ہیں.
میں کئی دن تک پریشان ہوا کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو آ کے خدمت کر کے چلی جاتی ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں آج رات کو سوؤں گا نہیں، آرام نہیں کروں گا، نیند نہیں کروں گا، دیکھوں تو صحیح کون آتا ہے۔ فرمایا رات کا پچھلا پیر ہے، دنیا میں ہو کا عالم ہے، دنیا سو رہی ہے، پتھریلی زمین ہے، میں نے دیکھا ایک بندہ ننگے پاؤں آ رہا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، اور میں چھپ کے ایک چوراہے میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ بندہ میرے قریب آیا میں نے کہا نوجوان اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میری چیخیں نکل گئی، میں نے دیکھا صدیق اکبر خود تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات خود تھیں۔ میں نے عرض کی حضور والا آپ مجھے بتاتے۔ آپ نے فرمایا کوئی خدمت تو میرے ہاتھ میں بھی رہنے دینا، مخلوق خدا کی خدمت میں نے بھی تو کرنی ہے نا، ہر کسی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ میں نے کہا حضور باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن یہ بتائیں رات کے پچھلے پیر جانا اور پھر ننگے پاؤں جانا، نکیلے پتھر ہیں۔ اب آپ نے جو جواب دیا ہے وہ آج کے سارے مخیر حضرات کو یاد رکھنا چاہیے، آج کے حکومتی نمائندوں کو یاد رکھنا چاہیے، جن کو اللہ نے دولت و ثروت دی ہے، جو لوگوں کو رسوا کر کر کے تصویریں بنا بنا کے میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں اور ٹرک خالی نکلتے ہیں۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صدیق اکبر کا کیا معمول تھا، کیا طریقہ کار تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے فاروق اعظم بات دراصل یہ ہے جب میں چلوں نا تو رات کا وقت ہے، تنہائی میں میری جوتی کے نیچے لکڑی لگی ہوئی ہے، اوپر ٹائر کا جو ہے نا وہ پٹیاں ہیں، تو یہ زمین پر یہ چلنے کی آواز آتی ہے۔ تو میں نے کہا اگر آواز آئے گی لوگوں کی نیند خراب ہوگی، آواز آئے گی تو میری نیکی کا اظہار ہوگا، اس لیے چھپ کر آیا ہوں، چھپ کر آیا ہوں۔ چھپ کر مخلوق خدا کی خدمت کرنا صدیق اکبر کا طریقہ ہے، اور چھپ کر لوگوں کو دکھانا یہ آج کے دجالی میڈیا کا طریقہ ہے۔ صدیق اکبر کی تعلیم یہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یہ ہے کہ آپ چھپ کر مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ طریقہ کار، اس لیے یہ آپ صدقے خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں نیت شرط ہے، یہ بتانا شرط نہیں ہے تاکہ کسی کا جو ہے نفس مجروح نہ ہو۔ آپ دل میں نیت کریں زکوٰۃ کے پیسے ضرورت مند کو دے دیں، وہ شرعی فقیر ہو، لیکن اس کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، نیت شرط ہے، نیت بھی شرط ہے، ملکیت بھی شرط ہے، بتانا شرط نہیں ہے۔ یہ مسائل بھی یاد رکھا کریں۔ عزیزان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ یہ حکمرانی سے کیوں بھاگتے تھے؟ اسی لیے بھاگتے تھے جب خلیفہ وقت نے آپ کو کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ قاضی کا جو ہے عہدہ قبول کر لیں، آپ نے فرمایا میں نہیں کرتا، میں اس قابل نہیں۔ اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، فرمایا جو تم نے مان لیا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، جو جھوٹا ہو وہ قضا کے قابل نہیں ہوتا، وہ جسٹس نہیں بن سکتا، میں نہیں۔ اس نے زبردستی آپ کو جیل میں بھیج دیا، قید و بند کی آپ نے صعوبتیں برداشت کی، لیکن آپ نے عہدہ قبول کیوں نہیں کیا؟ کہ اللہ کے حضور پیشی بڑی مشکل ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے سوال کرے گا۔ تو عزیزان محترم، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ خلیفہ بنے نا، تو گھر والی نے دیکھا مصلی بچھا کے زار و قطار رو رہے ہیں، تو گھر والی نے کہا سرتاج آپ خلیفہ بنے ہیں، امیر المومنین بنے ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر میں کسی کی خدمت نہ کر سکا تو میرا رب مجھ سے سوال کرے گا، اس وجہ سے ڈر رہا ہوں، اس وجہ سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھیں، آپ اپنے زمانہ خلافت میں تلوار بیچنے جا رہے ہیں بازار کے اندر، کسی نے پوچھا اے امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، میں تلوار بیچنے جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ گھر کا خرچہ ختم ہو گیا، میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا، بیت المال سے نہیں لے سکتا، وظیفے میں پوری نہیں پڑتی، یہ تلوار بیچ کے گھر کا نظام چلانے جا رہا ہوں۔ اور آپ اپنے دور خلافت میں بیمار ہوئے، حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو طبیب نے یہ بتایا کہ شہد کے ساتھ آپ کا علاج ہوگا۔ گھر میں شہد تھا نہیں، بیت المال میں تھا۔ آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، خطبہ دیا اور فرمایا اگر تم سارے اجازت دے تو میں تھوڑا سا شہد لے لوں، سارے اجازت دو تو میں تھوڑا سا شہد لے لوں۔ تو دوستو، وہ امیر المومنین ہو کر، خلیفۃ المسلمین ہو کر، باب العلم ہو کر،
داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر جن کے بارے میں میرے آقا کا فرمان ہے من کنت مولا فہذا علی مولا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، اپنا خزانہ نہیں بھر رہے۔ آج یہی وجہ ہے اعمالکم ومالکم، جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ آج وہ وقت ہے، کرونا کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں، یہ بیٹھے بیٹھے یہ نہ کہا کرو ظلم ہوا ہے، یہ بڑے لوگوں نے جو ہے نا سوشل میڈیا جی ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی نسبت آپ کس طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ مس مینجمنٹ ہے، اگر یہ ڈیم بن جاتے تو یہاں پہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کیوسک پانی جمع ہو جاتا، اور پانی جمع ہو جاتا، سیلاب نہ آتا تو سیلاب نہ آتا تو امداد نہ آتی ہے، سر رولا کچھ اور ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو لہذا یہ عذاب بادشاہ کے محلات میں کیوں نہیں جاتا؟ غریبوں نے زیادہ جرم کر لیا ہے۔ بہرحال کچھ بھی نہ ہو تب بھی توبہ ضروری ہے، توجہ اللہ ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے یہ مینار اور یہ روشنی چھوڑی ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک دن آپ کا دل چاہا کہ میں انگور کھاؤں، گھر والی کو کہا تیرے پاس 1 روپیہ ہے، 1 درہم ہے؟ اس نے کہا میرے سرتاج کیا کرنا ہے 1 درہم؟ کہنے لگے آج دل کر رہے انگور کھا رہا ہوں۔ تو بیوی مسکرائی، فرمایا حاکم وقت کے پاس روپیہ نہ ہوگا تو ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ جب حاکم وقت کے پاس کچھ نہیں تو ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا میں انگور نہیں کھاتا، جو کھاؤں گا وہ بھی تو حساب دینا پڑے گا نا۔ ایک مرتبہ ابن سماک خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گئی ہے، بہت بڑے صوفی ہیں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا ایک پانی کا گلاس لو، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو ابن سماک نے دیکھا کہ وقت ہے، اب میں بادشاہ وقت کو ذرا تنبیہ کر لوں، تھوڑا رجوع اللہ اور توبہ کی طرف لے جاؤں۔ تو کہنے لگے بادشاہ وقت کتنی پیاس لگی ہے؟ ہارون الرشید کہنے لگا بہت زیادہ پیاس ہے۔ فرمایا اگر تجھے کوئی کہے کہ بھئی پانی پینا ہے تو خلافت دے دو، تو کتنی تم یہ خلافت دے دو گے؟ سلطنت کتنی دے دو گے؟ اس نے کہا آدھی۔ کہا چلو جب یہی پانی اندر چلا جائے، یہ پیشاب بند ہو جائے، اور یہ پیشاب بن جائے اور بند ہو جائے، اب نہ نکلے تو حکیم کہے پہلے سلطنت دو، کتنی دو گے؟ تو کیسے کرو؟ اس نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا آدھی تو پیاس پہ چلی گئی، آدھی پیشاب کی بندش پہ چلی گئی، ارے جس سلطنت کی قیمت یہ گلاس ہے تو اس لیے کیوں اتراتا ہے، اتنا غرور کرتا کیوں ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہ تو اس کی کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، میرے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ یہ تو اس کی شان کریمی ہے نا، جس کو جو مرضی ہے بنا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ایک بات یاد رکھنا، حضرت مسیب بن واضح فرماتے ہیں جب 5 طبقے بگڑ جائیں تو سمجھو سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ 5 طبقے جب بگڑ جائیں، سب سے پہلا طبقہ علماء کرام کا، دوسرا عابدین اور زاہدین کا، تیسرا غازیوں کا، اور چوتھا تاجروں کا، 5واں حاکم اور قاضیوں کا، جو ججز ہیں ان کا۔ یہ جب 5 طبقے بگڑ جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، اینڈ ہونے والا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ کہا کس لیے؟ فرمایا علماء کرام تو انبیاء کے وارث ہیں، عابد اور زاہد امت محمدیہ کے بادشاہ ہیں، اور تاجر اللہ کی طرف سے خزانچی ہیں، والی حکمران اور محافظ ہیں۔ اور جب عالم لالچی ہو جائیں گے اور مال جمع کرنے لگ جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ نہیں سمجھ آئی؟ جب علماء بادشاہوں کے دروازے پہ جائیں گے، ایسے علماء منافق ہیں جو بادشاہوں کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ حدیث پاک آپ اٹھا کے لیں، یہ ایک علیحدہ باب ہے، اس پر بھی انشاءاللہ وقت قریب ہے، تقریر کرنی پڑے گی۔ وہ حدیثیں میں اکٹھی کر رہا ہوں، مت ان سے متاثر ہوں جو بادشاہوں کے چمچے بنے ہوتے ہیں، جو دنیا دار، جو علم کے روپ میں دنیا داروں کے دروازے پہ بھیک مانگتے ہیں، وہ منافق ہیں۔ ان کا اپنا دین جو ہے وہ لرزے میں ہے، تمہیں کیا سکھائیں گے؟ وہ تمہیں کیا سکھائیں گے؟ عالم ہوں تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ جیسے ہوں، ہاں جی، عالم ہوں تو فاضل بریلوی جیسے ہوں،
عالم ہوں تو بابا فرید الدین جیسے ہوں، عالم ہوں تو حضرت نظام الدین جیسے ہوں، عالم ہوں تو خواجہ معین الدین جیسے ہوں۔ ارے بادشاہ وقت بلاتے رہے اور ان سب نے ایک ہی جواب دیا، جس کو ضرورت ہے وہ آ جائے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ تو کائنات کے بادشاہ کے سامنے ہمارا سر جھک سکتا ہے اور کہیں نہیں جھک سکتا۔ یہ مجدد پاک کو کیوں سزا دی گئی تھی؟ اس نے کہا میں سجدہ تعظیم کا قائل نہیں، یہ سر اللہ کے سوا کسی کو نہیں جھک سکتا۔ تو اکبر بادشاہ نے کیا کیا؟ ایک چھوٹی سی موری بنوا دی کہ چلو ادھر سے گزر آؤ۔ تو اس کا یہ تھا کہ جب یہ جھکے گا ہم کہیں گے دیکھو نا ہم نے جھکا لیا۔ آگے بھی مجدد پاک تھے، انہوں نے پہلے پاؤں آگے کیا پھر داخل ہوئے اس کے اندر، انہوں نے کہا تم دیکھ لو تمہاری طرف یہ میرے پاؤں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں لوگ ہاتھ سے بجا مارتے، انہوں نے پاؤں سے بجا مارا ہے ان کو، انہوں نے کہا تمہاری یہ اوقات ہے۔ یہ نہیں، ہمارے علماء یہ ہیں۔ تو جب عالم لالچی ہو جائیں گے تو پھر جاہل کس طرح پیروی کریں گے؟ جس کا خود اپنا ایمان جو ہے خطرے میں ہو۔ عابد زاہد دنیا کی طرف راغب ہو جائیں گے تو پھر ان کی مجلس میں بیٹھ کے توبہ کون کرے گا؟ اور اگر حکمران ہی چور ہو جائیں گے تو پھر نگرانی کون کرے گا؟ اور اگر مجاہد ہی ڈرپوک ہو جائیں گے تو پھر لوگوں کی جان کو کون بچائے گا؟ اور اگر جج جو ہیں وہ بھی خائن ہو جائیں گے تو پھر انصاف کہاں سے آئے گا؟ تو فرمایا جب یہ 5 طبقات اپنی اصل کو چھوڑ دیں، اپنے طریقے کو چھوڑ دیں، اپنے وتیرے کو چھوڑ دیں تو سمجھو سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور آپ کے سامنے صورتحال ہے وقت، اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جا رہے تھے تو آپ کی زیرہ گر گئی۔ زیرہ سمجھتے ہیں نا، وہ لباس لوہے کا تیر اور نیزہ اور وہ تلوار سے بچنے کے لیے جو اوپر پہنا جاتا ہے، وہ زیرہ گر گئی۔ جب زیرہ گری نا تو ایک نصرانی کے ہاتھ لگی۔ جب نصرانی کے ہاتھ لگی، اب وہ نصرانی زیرہ لے کے جا رہا تھا، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا، آپ نے مقدمہ جو ہے قاضی شرائع کے پاس بھیج دیا۔ اب یہ قاضی شرائع کون تھا؟ حضرت علی کا مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے اور شاگرد بھی ہے اور وقت کا چیف جسٹس بھی ہے۔ اس کی عدالت میں جب یہ کیس گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مقدمہ دائر کیا، حضور میری زیرہ ہے۔ قاضی شرائع نے کہا اس کو بلا کے لائیں۔ نصرانی آ گیا، کس کی زیرہ ہے؟ جی میری ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا میری ہے۔ تو قاضی نے کہا اے امیر المومنین، زمانہ بھی حضرت علی کا ہے، تم آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا حسن ہے۔ فرمایا حسن کی گواہی نہیں چلتی، یہ آپ کا بیٹا ہے، بیٹے کی اور غلام کی گواہی نہیں چلے گی، اے علی پاک کوئی اور گواہ لائے۔ اب میدان جنگ میں کون سے گواہ لے جائے؟ کہاں سے گواہ ہیں؟ فرمان لگے گواہ تو نہیں ہے۔ قاضی شرائع نے کہا پھر زیرہ آپ کی نہیں ہے، چونکہ آپ گواہ نہیں پیش کر سکے، شریعت کی حدود و قیود پوری نہیں کر سکے، احکامات گواہی کے لحاظ سے پورے نہیں ہوئے، لہذا زیرہ تو اس کو دی جائے گی۔ حضور اگر آپ کی ہے بھی صحیح تو گواہ پورے نہیں ہے، آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا اگر بالکل ٹھیک ہے، فیصلہ یوں ہی ہے تو ہم دل سے قبول کرتے ہیں، یہ زیرہ اس کی ہے۔ تو نصرانی نے کہا زیرہ حضور آپ کی ہے، یہ گری ہوئی میں نے آپ سے ہی گرتی ہوئی دیکھی تھی، آپ کی ہے۔ میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا جو آپ کے نبی نے انصاف سکھایا ہے وہ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، میں تو دیکھنا یہ چاہ رہا تھا وہ انصاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اب میں نے آپ کا یہ انصاف کا دامن نہ چھوڑنا اور قاضی کا حق سچ پر فیصلہ کرنا، جو شاگرد بھی آپ کا، جو مرید بھی آپ کا، جو بیعت بھی آپ کے ہاتھ پہ، جو بنایا بھی قاضی آپ نے، وہ آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے، فیصلہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف خدا باقی ہے اور محبوب علیہ السلام کی تعلیمات باقی ہیں۔ تو حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے یہ زیرہ آپ کو دیتا ہوں۔ فرمایا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی خوشی میں زیرہ تجھے گفٹ کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، یہ تیری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، آج ساری کی ساری تقریر نئی کی ہے آپ کے سامنے، اور اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخری چھوٹی سی بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بشیرن تو یہ چاہ رہے کہ جلدی کریں، لیکن میں چاہتا ہوں مضمون مکمل ہو جائے۔ ہاں جی، ابھی ٹائم باقی ہے، مضمون مختصر میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک وقت کے قاضی ہیں بہت بڑے، اور اتنے بڑے قاضی ہیں کہ ان کے فیصلے چلتے ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت عافیہ، مرد ہے، قاضی تھے۔ تو
خلیفہ مہدی جب بنا، ایک دن یہ جسٹس صاحب، یہ جج صاحب اس کے پاس گئے، خلیفہ وقت کے پاس، اور کہنے لگے جی مجھ سے یہ عہدہ لے لے، میں نہیں لیتا، رکھتا ہی نہیں، مجھے قاضی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے، میرے پاس ایک مقدمہ آیا، تو میں نے کہا کہ ابھی میں نے اس کی سماعت کرنی ہے، تو آپ کچھ دن بعد آئیں۔ تو ان میں سے ایک جو تھا، میں نے یہ مقدمہ اس لیے لیٹ کیا شاید ان کا آپس میں پیچ اپ ہو جائے، صلح ہو جائے، تو یہ میرے پاس دوبارہ نہ آئے۔ لیکن صلح ان کی ہوئی نہیں، تو ایک گروہ کو یہ پتا چلا کہ مجھے کھجوریں بڑی پسند ہیں، وہ میرے گھر میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، میرے ملازم کو لالچ دے کے اس نے کہا کہ یہ سر کو پیش کر دو۔ یہ میں موجودہ صورتحال میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، یہ سر کو پیش کر دو۔ اب وہ جو بیر کھڑے ہوتے ہیں سر ان کو ہوتی ہے سر، اس نے وہ جناب وہ لیا اور جا کے اس کو پیش کر دیا قاضی کو کہ جناب یہ کھا لے۔ قاضی کہتے ہیں میں نے ایک کھجور لے کے کھا لی، پھر پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ اس نے کہا جن کا مقدمہ چل رہا ہے ان کی آئی۔ اب کہتے ہیں میں نے کھا لی، میں نے کہا جاؤ یہ واپس کر کے آؤ۔ جب وہ دوبارہ کیس کے لیے آئے نا، تو میں نے جب بھی دونوں کی باتیں سنی تو میری توجہ بار بار اس کی طرف جا رہی تھی جس کی طرف سے کھجور آئی تھی۔ اب میں جسٹس بننے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ جس نے مجھے ایک کھجور کھلائی تھی میری توجہ اس کی طرف تھی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو لہذا دنیا کا اصول ہے جو کسی کو کھلاتا ہے نا وہ اچھا لگتا ہے، تو اس لیے میں اب قاضی بننے کے قابل نہیں، تو لہذا مجھے آپ جو ہے نا اس استعفے سے میں استعفیٰ دیتا ہوں، یہ استعفیٰ قبول کر لیں۔ خلیفہ وقت نے باتیں سنی، ان کا استعفیٰ قبول کر کے کسی اور جگہ کا قاضی بنا دیا، اور واپس ہوئے اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم میرے آج دل سے بوجھ اتر گیا ہے، میرے دل سے بوجھ اتر گیا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمارے ایک ایک طبقے کو توجہ کرنی چاہیے، توبہ کر کے رجوع اللہ کرنی چاہیے، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، چاہے تاجروں کا طبقہ ہو، چاہے وہ وکلاء کا طبقہ ہو، چاہے جسٹس کا طبقہ ہو، اور کچھ نہیں جن کے اوپر کوئی بوجھ ہے، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے رب اور رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ آمین آمین۔